بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میرا نام خادم حسین قمر ہے۔ میں ڈوینر پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوں۔ بی پی ایس کے آن لائن لیکچرز کی ویب سائٹ میں خوش آمدید۔ آئیے اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کے مضمون اردو کے حصہ غزل میں سے پہلی غزل پڑھیں گے۔ اس غزل کے شاعر مولانا حسرت موہانی ہیں۔ عزیز طلبہ، غزل خوانی سے پہلے ہم غزل کے معنی اور مفہوم کے بارے میں جانتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں کرنا ہے۔ اسی طرح غزل کے ایک معنی ہرن کی چیخ کے بھی ہیں۔ ہرن بکری سے مشابہ ایک جنگلی حلال جانور ہے جسے عربی میں غزال کہا جاتا ہے۔ غزال کا شکار کرنے کے لیے جب اس پر تیر چلایا جاتا ہے یا اسے گولی سے نشانہ بنایا جاتا ہے تو زخمی ہونے پر جو کربناک چیخ یا تکلیف دہ آواز نکلتی ہے اسے غزل کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پر وہ صنف شاعری جس میں جذبات حسن و عشق اور کیفیات ہجر و فراق کو مؤثر اور لطیف انداز میں بیان کیا جاتا ہے غزل کہلاتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ردیف کے بغیر بھی صرف قافیہ استعمال کرتے ہوئے غزل کہی جاتی ہے جسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، عموماً 5 سے 17 اشعار تک غزل کہی جاتی ہے۔ نظم اور غزل میں فرق ہوتا ہے۔ نظم میں ایک عنوان یا موضوع پر تمام اشعار لکھے جاتے ہیں، جبکہ غزل میں ہر شعر عموماً جدا گانہ موضوع یا مضمون کا حامل ہوتا ہے۔ غزل ہر دور میں اردو کی مقبول ترین صنف شاعری رہی ہے۔ غزل کو شعراء کی فہرست بہت طویل ہے، مگر میر، درد، غالب، مومن، ذوق، داغ، آتش، حسرت، اقبال اور فیض بہت نمایاں ہیں۔ عزیز طلبہ، غزل پڑھنے سے پہلے میں شاعر حسرت موہانی کا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہیں مولانا حسرت موہانی۔ حسرت موہانی 1875 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1951 میں ہوا۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ یو پی ہندوستان کا بہت بڑا صوبہ یعنی اتر پردیش۔ اتر پردیش کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ MAO کالج علی گڑھ سے BA کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی
یعنی بہت سی مشکلیں اور تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ اس عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں۔ ان کی غزل کا بنیادی عنصر تغزل ہے، یعنی ان کی غزل میں غزل کی تمام خوبیاں پائی جاتی، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ رئیس المتغزلین کا مطلب ہے غزل کا بادشاہ۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ انتقاد ادبیات سے مراد ادب پر تنقید ہے۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات حسرت موہانی اور عرض معلیٰ شامل ہیں۔ تعارف کے بعد اب ہم غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع عرض ہے: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس شعر میں راحت فضا کی ترکیب وضاحت طلب ہے۔ راحت فضا کا مطلب ہے خوشی پہنچانے والی یا سکون بڑھانے والی۔ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، تیری طرف سے ملنے والی مصیبت میرے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بن گئی ہے، اور تیری چاہت، تیری تمنا مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ یعنی کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ عشق کرنا آسان نہیں ہے، اس میں طرح طرح کے دکھ اور غم سہنا پڑتے ہیں، مگر مسلسل دکھ اور غم سہ سہ کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غم نہیں رہتے بلکہ خوشی میں ڈھل جاتے ہیں۔ گویا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی۔ شاعر حال دل بیان کرتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ اے محبوب، تیری طلب کی راہ پر درد ضرور ہے، مگر یہی درد میرے لیے سکون و آرام کا وسیلہ بن گئے ہیں۔ تیری چاہت اور تمنا ہی میری زندگی کا حاصل ٹھہرا ہے، اسی لیے میں زندگی کی ہر دشواری کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ تیری طلب اور تمنا ہر قدم پر میری راہبری کرتی ہے اور مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ گویا عشق نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ اس شعر میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی بھی نمایاں ہے۔ عشق حقیقی میں انسان اللہ تعالیٰ کے عشق میں مست ہو جاتا ہے کہ دنیاوی دکھ درد اور مصیبتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حسرت موہانی ہی کا ایک شعر حسب موقع عرض ہے کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ شعر نمبر 2۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ اس شعر میں دیار وفا سے مراد وفا کا شہر یا بستی ہے، جس کو محبوب نگر بھی کہا جا سکتا ہے۔ باد سرسر کا مطلب تیز ہوا، آندھی، گرم ہوا یعنی لو ہے، جس سے مراد مشکلات لیا جا سکتا ہے۔ صبا کا مطلب صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی اور تسکین دینے والی ہوا ہے، جس سے مراد خوشی لیا جا سکتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق کا راستہ دیار وفا
یعنی محبوب نگر کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے میں تند و تیز ہوا بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، اسے محبوب نگر کی لو بھی خوشگوار احساس دیتی ہے۔ دراصل شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کے دیدار کے لیے عاشق عشق کی راہ میں بہت سی مشکلات اٹھاتا ہے۔ یہ مشکلات اسے معراج عطا کرتی ہیں۔ شوق دیدار میں گرم اور تیز ہوائیں بھی اسے نسیم سحر کے جھونکے لگتے ہیں۔ وہ وفا کے نشے میں مست آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور منزل کو پا لیتا ہے۔ مرزا غالب بھی عشق میں ایسی سرشاری کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ میں در ماندہ اس بارگاہ عطا کا، میں در ماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ اس شعر میں درماندہ کا مطلب راستہ بھولا ہوا، بھٹکا ہوا، مجبور اور لاچار ہے۔ بارگاہ عطا کا مطلب عطا کرنے والے کا دربار یعنی اللہ تعالی۔ گناہ گار گناہ کرنے والا، خطا غلطی تقصیر کو کہا جاتا ہے۔ حسرت نے اس شعر میں واقع آدم کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر توبہ کے دروازے سے گزر کر وہ دوبارہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ مقام اسے سخت محنت اور ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام سے شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی غلطی ہو گئی اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، مگر توبہ کرنے پر معافی مل گئی، اسی طرح میں بھی اولاد آدم ہوں، خطائیں میری فطرت میں شامل ہیں، میں اپنی خطاؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوں۔ برے اعمال کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی کر بیٹھا ہوں، اس لیے میرا رب میری دعائیں نہیں سنتا۔ کاش مجھ پر توبہ کا دروازہ کھل جائے، میری توبہ قبول ہو جائے اور میرا رب جو میرا خالق و مالک، رازق اور داتا ہے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ مثل آدم میری بھی توبہ قبول ہو جائے اور میں پھر سے اللہ کا قرب پالوں، کیونکہ یہی قرب میرے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بقول حسرت موہانی، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ شعر نمبر 4۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دانے محبت سے مراد محبت کا بلند مقام و مرتبہ جاننے والا۔ محبت ایک پاکیزہ اور بلند مرتبت جذبہ ہے، ایک سچا عاشق ہی اس کی قدر و قیمت جانتا ہے۔ شوق، طلب اور چاہت ہے۔ کیا سے کیا ہو گئی یعنی حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے، مطلب کہ حالت بدل گئی ہے۔ حسرت کا یہ شعر مجازی اور حقیقی دونوں رنگ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے ذو معنی ہے۔ مجازی لحاظ سے کہا جائے تو پہلے بہتر تھی، اب خراب ہو گئی ہے، اور حقیقی لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے خراب تھی، اب بہتر ہو گئی ہے۔ مجازی لحاظ سے عاشق اپنے محبوب سے گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ دیکھ تیرے عشق کے جال میں پھنس کر میں کس قدر برباد ہو گیا ہوں، ذرا ایک نظر اپنے اس عاشق بے حال کو دیکھ تو صحیح، تمہیں خبر ہو تیری محبت کی دیوانگی نے کس طرح مجھے دنیا میں رسوا کر دیا ہے۔ ایک طرف تیری بے رخی ہے، ہجر ہے، اور دوسری طرف بے رحم دنیا کے ستم ہیں۔ حالات کے تھپیڑوں نے میری صورت بدل کر رکھ دی ہے، ذلت و رسوائی مقدر بن گئی ہے۔ بقول میر پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اسی طرح ایک اور شعر، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ حقیقی لحاظ سے دیکھا جائے تو حسرت اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، جب سے میرے دل میں تیری محبت پیدا ہوئی ہے میری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں خزاں رسیدہ شجر تھا مگر تیری محبت نے مجھے پربہار کر دیا ہے۔ میں پتھر تھا مجھے پارس بنا دیا ہے، میں ذرہ تھا آفتاب بنا دیا ہے، بے مول تھا انمول بنا دیا ہے، گویا تجھ سے محبت کر کے میری بگڑی سنور گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے، جو بھی اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے وہ اللہ کے جلووں کو پا لیتا ہے، اس کا قرب اور دیدار پا کر وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ عشق الہی ایک مقدس اور طیب جذبہ ہے، جو بھی اس پاکیزہ جذبے کی قدر و قیمت جانتے ہوئے اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ شعر نمبر 5، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اس شعر میں انتہا کا مطلب انجام یا آخری حد ہے، جس سے مراد منزل مقصود ہے۔ ابتدا یعنی آغاز، کسی کام کا شروع۔ عزیز طلبہ، یہ شعر غزل کا مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے حسرت، ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو پا لیں گے، یعنی جب سفر شروع کر دیا جائے تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اس شعر کے دو مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں، ایک سفر عشق کے لحاظ سے اور دوسرا تحریک آزادی یعنی سفر پاکستان کے لحاظ سے۔ پہلے لحاظ سے حسرت اپنے اس مقطع میں اپنے سفر عشق کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے عشق کے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً عشق کی راہ پر چلنا کانٹوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس راہ میں بہت سی رکاوٹیں اور بہت سی مشکلات ہیں، مگر جذبوں کی صداقت اور محبوب کے دیدار کی آرزو اسے سوئے منزل گامزن رکھتی ہے۔ عزم و استقلال اسے منزل پر پہنچا دیتے ہیں، گویا کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو حسرت کا اشارہ اس شعر میں تحریک پاکستان کی طرف ہے۔ چونکہ حسرت تحریک پاکستان کے سرگرم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم سیاسی رہنما بھی تھے، وہ پرجوش مقرر بھی تھے اور بے باک صحافی بھی۔ پاکستان کے حصول میں ان کی خدمات قابل قدر ہیں، لہٰذا اس شعر میں وہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی ہے، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں ہم دیں گے اور منزل مراد یعنی پاکستان کو حاصل کر کے دم لیں گے۔ بالآخر یہ سفر 14 اگست 1947 کو طے ہوا اور منزل مراد یعنی پاکستان وجود میں آ گیا۔ یہ شعر حسرت کی پختہ عزمی، پر امیدی اور جذبوں کی صداقت کا خوبصورت مظہر ہے۔ ابتدا اور انتہا کی صنعت تضاد نے شعر کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، حسرت موہانی کی یہ غزل امتحانی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آپ تمام اشعار کی تشریح اچھی طرح یاد کریں اور لکھیں۔ 10ویں کے امتحان میں اس غزل میں سے شعر کی تشریح کا سوال ضرور آئے گا۔ آپ نے آج کے لیکچر میں سب سے پہلے غزل کی تعریف پڑھی، اس کے بعد شاعر کا تعارف پڑھا اور پھر غزل کے تمام اشعار کی تشریح پڑھی۔ آپ کی تفہیم کا جائزہ لینے کے لیے آخر میں مشقی صفحہ دیا جا رہا ہے، اسے آپ اچھی طرح حل کریں گے۔ مشقی صفحہ کا پہلا سوال ہے، حسرت موہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1، حسرت موہانی پیدا ہوئے الف 1898 میں، ب 1857 میں، جیم 1875 میں، دال 1951 میں۔ اس میں جو جواب درست ہے آپ نے اس کے حرفی نمبر کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 2، حسرت موہانی کس لقب سے پکارے جاتے ہیں؟ الف خدائے سخن، ب اقبال ثانی، جیم رئیس المتغزلین، دال مصور غم۔ جو بھی جواب درست سمجھتے ہیں اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 3، شاعر کے لیے کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ الف رنج، ب مصیبت، جیم ناکامی، دال حسرت۔ ان میں سے بھی درست جواب کا انتخاب کرنا ہے آپ نے اور دائرہ لگا کر واضح کرنا ہے، نشاندہی کرنی ہے۔ نمبر 4، کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ الف راہ محبت، ب دیار وفا، جیم دیار غیر، دال راہ عشق۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 5، انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ الف ابتدا کرنا، ب جہد مسلسل، جیم ایثار، دال شوق۔ جو بھی درست جواب ہے حرفی نمبر کے گرد دائرہ لگا کے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ نمبر 2، مطلع سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی 2 مثالیں تحریر کریں۔ نمبر 3، مقطع سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی 2 مثالیں تحریر کریں۔ سوال نمبر 4، حسرت موہانی کہاں پیدا ہوئے؟ نمبر 5، حسرت موہانی کی کسی 2 کتابوں کے نام تحریر کریں۔ نمبر 6، رتبہ دان محبت کی حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے؟ مجازی اور حقیقی دونوں لحاظ سے وضاحت کریں۔ نمبر 7، کون سے شعر میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آیا ہے؟ سوال نمبر 3، درج ذیل تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ راحت فضا، باد سرسر، بارگاہ عطا۔ سوال نمبر 4، غزل کے درج ذیل اشعار کی تشریح لکھیے۔ یہ تشریح آپ نے 1 سے 1.5 صفحہ کی لکھنی ہے اور خوش خط لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنا خوش خط لکھنے کی آپ کوشش کریں گے امتحان میں آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا
جہاں باتیں سرسر صبا ہو گئی ہے، یہ پہلا شعر ہے جس کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ دوسرا شعر، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، اس کی بھی تشریح آپ اچھی طرح لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، زندگی اللہ کی خوبصورت نعمت ہے، اس کی حفاظت کیجیے، خود محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ اللہ باری تعالیٰ کرونا وبا سے ہمیں جلد نجات عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔